الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبی العربی القرشی المکی المدنی صاحب الوجہ الجمیل وطرف الکحیل وخد الاسیل وصاحب الکوثر وسلسبیل نورہ انور وبرہانہ اظہر ودینہ اکمل وصورتہ اجمل وحوائج اقدا وشفاعت امدا ونصرہ مؤید وجسمہ اعبد ورسمہ اوحد واسمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید وبرہانہ الرشید قولہ احسن وخطابہ متقن یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا صدق اللہ مولانا الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھ لیجئے گا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. نہایت واجب الاحترام شمع محفل مخدوم ملت بحر علم و حلم صاحبزادہ ابو الحبیب رفیق احمد مجددی زی تمجدہ میزبان محفل اور ارباب محبت، آپ کا حکم ہے وگرنہ میں تو سننے بھی آیا تھا اور دیدار کرنے بھی آیا تھا، جیسے کہ آپ بھی آئے ہیں. تو الامر فوق الادب کے تحت چند کلمات کہوں گا. ارشاد فرمایا کہ یا ایہا النبی، اے عزت و جلال والے میرے قریب حبیب، جس کا شان یہ ہے کہ وہ ہر اسرار پہ مطلع ہے اور ہر انوار کے اوپر حاوی ہے. انا ارسلناک، یہ ضمیر تفخیم ہے کہ میں فخر کرتا ہوں کہ میں تجھے بھیج رہا ہوں، اس حال میں بھیج رہا ہوں کہ تیری حالت یہ ہے احال کونی کا شاہدن، کہ تو گواہ بن کے جا رہا ہے. کہا میرے قریب حبیب، تو آپ کہیں گے مولانا یہ آپ نے ترجمہ کہاں سے کیا؟ تو یا آتا ہے قریب کے لیے بھی اور بعید کے لیے بھی. میں حضرت کے سامنے سبق دہرا رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ حضرت نائب ابو البیان کے ہاں 4 چیزیں ہیں: عزم ہے، رزم ہے، بزم ہے اور نظم ہے. 4 چیزیں موجود ہیں اور سند مل جائے گی ہم کو. یا آتا ہے قریب اور بعید دونوں کے لیے. کہا ایو آتا ہے قریب کے لیے، تو خدا جسے کہے وہ مصطفیٰ جو قریب ہے. تیرا شان یہ ہے کہ تو قریب ہے. النبی، تیرا دوسرا شان کہ تو خبر والا ہے. تو جس کے 2 شان ہوں کہ وہ قریب مطلق ہو اور وہ خبردار ہو، خبر رکھنے والا ہو، تو پھر اسی کا شان یہ ہے کہ وہ شاہد مطلق ہو، وہ اللہ کا بھی گواہ ہو، اللہ کی مخلوق کا بھی گواہ ہو. بلاغت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حال کو مطلق چھوڑا جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہوتا ہے، اس کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ اذا اطلقا یطلق بہ الفرد الکامل، مراد ہوتا ہے فرد کامل. تو کیا معنی میرے حبیب؟ کل کائنات بھی میری گواہی دیتی ہے. یہ زمان، یہ مکان، یہ جہاں، یہ فرش، یہ عرش، یہ سماق، یہ سمک، یہ آفتاب کی دھوپ، مہتاب کا روپ، ستاروں کی ضو، چراغاں کی لو، جد بیضا کا پرتاؤ، برق تجلہ کی رو، حبیب سبھی میری گواہی دیتے ہیں. مگر میرے حبیب تجھے فرد کامل گواہی کا بنایا ہے. سب گواہی دیں گے تو سن کے دیں گے، مگر
ایسا بنایا ہے تو خدا کو دیکھتا جا اور مخلوق کو بتاتا چلا جا۔ اور اسی کو علامہ روز بہان نے لکھا کہ شاہدن بالحق للحق الی الحق مع الحق یوم القیامہ لا یقبل الحق الا الحق، کہ کملی والے تجھے ایسا شاہد بنایا ہے کہ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہیں پہ وہ لکھتے ہیں کہ من عرفکا فقد عرفنی، اور پاک رسول نے کہا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ ارے 1,24,000 جو پیغمبر آئے وہ سبھی یہی تو بتا رہے تھے کہ آؤ اللہ کی طرف، اللہ ایک ہے، وحدہ ہے، لا شریک ہے، لا ند ہے، لا ضد ہے، مگر کہا میرے پیارے ان سب کی گواہی بھی خوبصورت ہے، ان سب کی گواہی بھی اعلیٰ ہے، مگر میرے حبیب ان کی گواہی، صفات کی گواہی، آثار کی گواہی، تیری جو گواہی ان کی گواہی میں فرق یہ ہے وہ گواہی دیں گے، سمعی دیں گے، تو گواہی دے گا تو عینی دے گا، تیری گواہی میں اور ان کی گواہی میں فرق ہے۔ تیری گواہی کی دو شانیں ہیں، ایک عبدیت کی شان ہے، ایک رسالت کی شان ہے۔ جب تو حق کی طرف سے گواہی دینے کے لیے آئے گا تو تیرا میلاد بن جائے گا، اور جب خلق سے حق کی طرف جائے گا تو تیرا معراج بن جائے گا۔ اور اگر یقین نہ آئے تو حضرت یوں دیکھیے، مرکب براق تیار ہے، برق سے تیز تر ہے، ملک عصا ہے، فلک پیما ہے، گردوں رکاب ہے، ستارہ جبی ہے، کرم فل کھال ہے، ریحان چارہ ہے، بلندی پہ ستارہ ہے، چہرہ نورانی، جلوہ سبحانی، آنکھ مستانی، سرما منرہ آنی، والفجر پیشانی، علم نشرہ سینہ، انوار الہی کا گنجینہ، حلقہ کاکل ہے کہ قوس حیات، ہاتھ ہیں کہ موج بحر سماحت، آنکھیں ہیں کہ نرگس باغ قدرت، جبین ہے کہ نور مبین، اور اس میں لوح محفوظ، اور ہر بلائے پیشانی سے وہ محفوظ، اور وہ جبین، وہ نور مبین، وہ لوح مبین کے کرین، وہ رحمت للعالمین، وہ بیت حمد کبریا، وہ مبارک بینی، بدخشان رنگینی، نصحف مصحف کی نشانی، چہرہ نورانی، جلوہ سبحانی، میرے رسول چل رہے ہیں حسن کی بارات لے کے، عشق کی سوغات لے کے، نون والقلم کا عصا لے کے، مزمل کا دوشالہ لے کے، جب حضور براق پہ سوار ہوئے ہیں، ہر غائب شہود ہو رہا ہے، ہر معدوم موجود ہو رہا ہے، کیونکہ حضور شاہد ہیں۔ حضور شاہد ہے۔ بس میں اسی پہ تھوڑا سا عرض کروں گا، باقی میرے حضور خود بیان کریں گے، متن پہ شرح اور حاشیہ رائی وہی خود فرمائیں گے اور میری اصلاح بھی فرمائیں گے۔ جب حضور چل رہے تھے، اللہ اللہ کہہ دو ذرا سبحان اللہ، جب حضور چل رہے تھے تو نوری نوکر، ناری چاکر، گلمان قربان، رضوان دربان، حوریں کنیز، جنت دہلیز، حضور چل رہے ہیں، حضور چل رہے ہیں۔ اور اکتفا جہاں ایک شاہد اس مقام پہ پہنچا کہ وہاں پہ طائر سدرہ نے عرض کیا کہ لو دنو تو انملتن لہ ترکتو، کہ اگر آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ تو اتنا ہی کہنا تھا کہ جہاں نوری کا، نور کے رہنے والا یہ کہہ دے کہ میرے پر جل جائیں گے، جہاں نوری کے پر جلیں وہاں محمد اپنی نالین سے چلیں۔ پھر حضور بڑے شاہد بن کے، قبلہ توجہ کیجئے، شاہد بن کے چلے، اس آن سے چلے کہ وحدت الوجود کی آبشاریں چل رہی ہیں، وحدت الشہود کے دریا بہر رہے ہیں، سرادی گر رہے ہیں، حجاب اٹھ رہے ہیں، ندیدہ منزل ہے، خودی مبہوت ہے، قدرت لاہوت ہے۔ اور ایک دفعہ دل کا کمل کھل گیا، آواز آئی ادنو محمد، میرے محمد شاہد بن کے میرے قریب آ جا۔ خدا نے حبیب کو دیکھا، حبیب نے خدا کو دیکھا، اور مصطفیٰ نے آگے کہا من رآنی فقد رأى الحق،
جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. قبلہ توجہ رہے, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. میں حق کو دیکھ کے آیا ہوں, میں حق کو دیکھ کے آیا ہوں. اللہ اکبر, منزل کتنی عجیب ہے. ایک طور ہے, ایک نور ہے, ایک موسیٰ ہے, ایک حبیب ہے. لن ترانی کہاں, من رآنی کہاں, اس کا جانا کہاں, اس کا آنا کہاں, اس کی پرواز کہاں, اس کی پرواز کہاں. اللہ اللہ, مگر طور پہ جاتا ہے تو آواز آتی ہے فخلع علیک, کہ جوڑوں کو اتار کیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ غش آنے لگتے ہیں. اور ادھر مقام یہ ہے شاہد کا کہ ما زاغ البصر وما طغى, کہ حضور مسلسل دیکھ رہے ہیں, نہ کجی آئی ہے نہ کمی آئی ہے. بھئی وجہ کیا ہے؟ تو علامہ کاشانی لکھتے ہیں بابا جی وجہ یہ ہے کہ جب زنان مصر نے کہا تھا او زلیخا ہمیں اپنا محبوب دکھا, ہمیں اپنا محبوب دکھا, چھریاں آگے تکیے پیچھے پھل آگے, جو ہی یوسف گزرے قرآن نے کہا فلما رأینا, جو ہی یوسف کو دیکھنے لگی اکبرنا وقطعنا ایدیہن, تو بڑھائی بیان کی اور ہاتھوں کو کاٹ ڈالا. ہاتھوں کو. یہاں پہ ایک سوال علامہ کاشانی قائم کرتے ہیں, بھائی کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے کہ زنان مصر نے دیکھا تو ہاتھوں کو کاٹ لیا, مگر زلیخا نے دیکھا صحیح سلامت کھڑی رہی؟ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے زنان مصر نے یک دم دیکھا, زلیخا نے ہر دم دیکھا, موسیٰ نے طور پہ دیکھا, مصطفیٰ نے حرم نور میں دیکھا, مگر موسیٰ نے یک دم دیکھا, محمد نے دم بدم دیکھا. وما علینا الا البلاغ.